سوالات ایسا سچ کوئی نہیں ہے، لیکن کوئی بات اگر دماغ میں آتی ہے جو اگر کہیں پڑھی ہوئی ہے تو بالکل میں اس پہ 2-3 سوال آپ لوگوں سے کر لوں گا. تو بسم اللہ جہاں سے بھی دیکھ لیں. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم ایک ایسی عظیم ترین ہستی کا ذکر اس محفل میں کر رہے ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت فرمائی، سبحان اللہ. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ کی رفاقت تقریباً 25 برس کی رہی، اور ایک ایسا تعلق کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آپ کے وصال کے بعد بکری ذبح کر کے حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیوں میں اگر گوشت کبھی بطور تحفہ بھجوایا کرتے تھے تو اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اکثر اپنی زبان مبارک پر خدیجہ 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 ام المومنین کا ذکر فرماتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا فإنی قد رزقت حبھا، مجھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا رزق عطا کیا گیا ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب مبارک اگر دیکھیں تو قصی بن کلاب پر آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام فاطمہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب حضرت غالب پر جا کر نبی کریم لؤی بن غالب پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے جا کر ملتا ہے. تو گویا کہ قریش کے خاندان میں ایک ایسی اعلیٰ ترین یعنی ہستی ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس رفاقت کے لیے چنا گیا کہ جس عہد میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر آپ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اہل تفسیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس ہستی کے لیے نازل کی گئی کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسلام کی دعوت اور تبلیغ میں دولت کی مال کی ضرورت ہے، فقراء اور مساکین اسلام قبول کر رہے ہیں، غلاموں کو آزاد کروانا ہے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا سارے کا سارا مال حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. اور آپ اندازہ کیجئے فیصل بھائی کہ 40 برس کی عمر میں جب آپ کا نکاح ہو رہا ہے تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی شان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ نے اس وقت میری تصدیق کی جب لوگوں نے میری تکذیب کی، مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میرا انکار کر دیا، اس وقت اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر دیا جب لوگوں نے مجھے محروم رکھنے کی کوشش کی. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لانے والی بالاتفاق مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلی خاتون ہیں، جو سب سے پہلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والی خاتون ہیں، اور غار ہرا تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ آپ کی عمر مبارک تقریباً 50 برس ہے، اور آپ روزانہ کی بنیادوں پر نہیں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آپ کو موقع ملتا ہے، آپ کبھی بچوں کے ساتھ کبھی تنے تنہا آپ غار ہرا پر چڑھ کر حضور کی خدمت میں جا رہی ہیں. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کھانا پینا برتن موجود ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں جا رہی ہیں، تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ذوف کے باعث زمین پر آ گئیں. تو اس وقت جبریل امین حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے گفت و شنید کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، ہم کلام ہو رہے ہیں. تو اس وقت جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ انہیں اللہ کا بھی سلام پیش کریں اور انہیں میرا بھی سلام پیش کریں. اللہ اکبر. اور آپ انہیں جنت میں اس محل کی بشارت سنا دیجئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موتیوں سے بنایا ہے اور پروردگار عالم آپ کو عطا فرمائے گا. اور خاص طور پر وہ لمحات جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہلی مرتبہ وحی لے کر تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور یا ایھا المزمل کا جب لقب حضور علیہ السلام کو عطا ہوتا ہے، تو زملونی میں جو چادر جس خاتون نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیش کی ہے وہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اور کتنی ہی محبت اور الفت کا تعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے اگر کوئی لبیک کہہ رہا ہے تو وہ ایک عورت ہے اور آپ کی بیوی ہے. سبحان اللہ. یعنی آپ ریلیشن دیکھیں کہ 25 برس کا ریلیشن یہاں عموماً آپ نوٹ کیجئے کہ لوگوں کے گھروں میں روابط اور تعلقات کیا ہیں. 10 برس کا رشتہ اور رفاقت گزر چکی ہے، اور جب مکہ مکرمہ میں ایک یہودی آیا اور اس نے اعلان کیا کہ لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ مکہ میں ایک نبی کی بعثت ہوگی، اگر تم میں سے کسی عورت کی ان سے شادی ہو جائے تو
تو وہ اس کے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہوگی. عورتوں نے اسے کنکر مارے لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی. آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں, انہوں نے تصدیق کی کہ عنقریب ایک جلیل القدر آخری نبی کی بعثت ہونے والی ہے. اور جب آپ کا ساز و سامان حضور علیہ الصلوۃ والسلام مداربت کے لیے, بزنس کے لیے شام کی طرف تشریف لے گئے, آپ کے غلام میسرہ نے آپ کا خلق اور دیانت دیکھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عدالت, شجاعت اور دیانت اور امانت کو دیکھا, اور دیکھا کہ ایک بادل کا سایہ ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر رہتا ہے. تو آپ نے خود 40 برس کی عمر میں نکاح کا پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھجوایا. نکاح کا پیغام آپ کی بہن اور آپ کی دوست حضرت نفیسہ لے کر جا رہی ہیں, عمار بن یاسر کے ذریعے پیغام بھیجا جا رہا ہے. اور اس وقت یہ نکاح کا پیغام اصلاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آپ کے چچا عمر بن اسد کی طرف حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نکاح کا پیغام لے کے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اور آپ کے نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب نے ڈیلیور کیا ہے, اور 500 دراہم آپ کا جو حق مہر ہے, جو آج کے دور میں آپ اندازہ کیجئے 2.975 گرام کا ایک سلور کوائن ہوتا ہے. لوگ نہ جانے کہاں سے 32 روپے 8 آنے انہوں نے مہر نکال لیا ہے. تمام شہزادیوں کا اور تمام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا مہر مبارک اتنا ہی تھا. بس ایک آخری جملہ میں کہوں گا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ اندازہ کیجئے کہ آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں, تنگ دستوں کی مدد کرتے ہیں, آپ غریبوں کا سہارا ہیں, بیواؤں کے ملجا و ماوا ہیں, آپ صادق اور امین ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اسلام کی پہلی کوئی مجتہد اور عالم خاتون ہے تو وہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. آپ نے وہ تمام تر خدمات جو شیب ابی طالب میں پیش فرمائی ہیں, اپنی ساری دولت حضور کی خدمت میں پیش کر دی ہیں. میں یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ پورا اہل اسلام کا کنبہ اور تمام اہل اسلام جو قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے وہ سب حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہمیشہ مقروض رہیں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.